ہمارے گاؤں کا ایک شخص تھا یہاں، مولانا کے رشتہ دار تھے، مولانا سہیل صاحب کے، بہت قابل آدمی تھا۔ اس نے پہلے تھانہ دار تھا اور پھر وکالت کر کے یہاں زبردست وکیل بن گیا۔ پختون جب تھانہ دار رہا ہو اور پھر وکیل بن جائے، اس سے کوئی جیت سکتا ہے؟ وہ تو ویسے ہی عدالت میں کھڑا ہو جائے گا تو جیتے گا۔ مجھے خاندانی طور پر جانتا تھا، تو مجھے ایک دن کہا کہ آپ پڑھ لیتے، انگریزی پوری کر لیتے تو اچھی زندگی بن جاتی۔ میں نے کہا نہیں، وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں داڑھی مونڈی جائے، پینٹ پتلون پہنا جائے اور ٹائی باندھی جائے۔ زندگی وہ ہے جو دین کی زندگی۔ خیر انہوں نے اپنی باتیں کہی، میں نے اپنی کہی، بات ختم ہو گئی۔ وہ بزرگ تھے، میرے والد کے برابر تھے، میں ان کے بیٹے کے برابر تھا، میرے مہمان تھے، یہاں آئے تھے، لیکن میری بات ان کو پسند نہیں آئی اور ان کی بات کو میں نے شدت سے رد کر لیا۔ الحمدللہ۔ ایک دن میں عدالت گیا، سٹی کورٹ، یہ وہاں ملے، مجھے کہتا ہے آج آ گئے نا؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ کہا آ جاؤں میں نے کہا آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا بیٹے یہاں پر ہماری چلتی ہے، اور میں نے کہا چلے دیکھا جائے۔ میں نے کہا ہم نے بھی بڑا پختہ سبق پڑھا ہے۔ میں نے کہا میں جس خدا کو جانتا ہوں اس کو بھی آپ نہیں جانتے، مجھے ایسا کوئی کام نہیں ہوگا جس میں تیری ضرورت ہے۔ عدالت میں پیشی ہو گئی، دیکھا تو یہ بھی اسی عدالت میں آیا۔ میں نے دعا کی، میں نے کہا رب کریم وہ جو خاص عزت بندوں کی کرتے ہیں وہ رکھ لے آج۔ مجسٹریٹ نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا واہ واہ، آپ یہاں تشریف لائے، ہم تو آپ سے ملنے کے لیے حاجی بشیر میمن کے ساتھ وہی آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ایک کام ہے، کہا کام اندر چیمبر میں ہوگا، وہ بس چلا گیا۔ خیر جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے، وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کے اپنی گاڑی میں لے جا رہا، تو ہمارے یہ جاننے والے بھی کہتا ہے میرے لیے بھی کہو نا کہ میرے بھی خیال رکھے۔ میں نے کہا یہ ہمارا رشتے کا چچا لگتا ہے، انگریزی پڑھنے کی وجہ سے تھوڑا شیطان ہوا ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا بس آج کے بعد جو آپ کہیں گے اوکے ہوگا، کیونکہ آرڈر مل گیا، ہمارے مذہبی رہنما کا آرڈر ملا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔